حکومت کے اوپر ان کی بات پر بالکل یقین نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں ان سے لکھوا کے دیں کہ وہ آپ کو جون تک یہ پیسے دیں گے ورنہ آپ کا ڈیفالٹ ہو جائے گا، ورنہ پروگرام آگے نہیں چلے گا. اب جب ان ممالک سے پاکستان رابطہ کرتا ہے کہ آپ ہمیں کچھ لکھ کر دیں، تو جو میرے انفارمیشن کے مطابق اصل بات کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہوگا، لیکن جو کافی تصدیق شدہ سورسز سے مجھے پتہ چلی ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ ممالک کہ بھئی سمجھوتا آپ کا اور آئی ایم ایف کہا ہے کہ آپ کو جون 30 تاریخ تک $7 ارب جو قرضہ واپس دینا ہے، اس کے رول اوور ان قرضوں کو آگے بڑھانے کا ہمیں ایک یقین دہانی دلائیں ان ممالک سے جن کو آپ نے یہ قرضے دینے ہیں، یعنی کہ چین، سعودی عربیہ اور شاید اس میں یو اے ای بھی ہے. اب یہ بار بار کہہ چکے ہیں آئی ایم ایف کو ہماری حکومت کہ جی ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں دیں گے، لیکن آئی ایم ایف کے ادارے کو اب اس حکومت کے اوپر ان کی بات پر بالکل یقین نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں ان سے لکھوا کے دیں کہ وہ آپ کو جون تک یہ پیسے دیں گے ورنہ آپ کا ڈیفالٹ ہو جائے گا، ورنہ پروگرام آگے نہیں چلے گا. اب جب ان ممالک سے پاکستان رابطہ کرتا ہے کہ آپ ہمیں کچھ لکھ کر دیں، تو جو میرے انفارمیشن کے مطابق اصل بات کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہوگا، لیکن جو کافی تصدیق شدہ سورسز سے مجھے پتہ چلی ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ ممالک کہ بھئی سمجھوتا آپ کا اور آئی ایم ایف کا ہے، ہم ان کی شرائط کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے اپنے ٹائم سے اپنی شرائط کے مطابق آپ کو یہ لون رول اوور کریں گے. لیکن بہرحال وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بار بار قرضے دیے، وہ آپ نے ضائع کیے. ملک ہر بار جب آپ لوگ پھر آتے ہیں تو وہ پہلے کی نسبت زیادہ مشکلات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. آپ مہربانی کر کے ایک ریفارم پروگرام لائیں، اور اگر ہمارے پاس کوئی ریفارم پروگرام کی وہ شکل نہیں ہے تو آپ آئی ایم ایف کے ساتھ سمجھوتا کر کے لائیں. وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کو پہلے کریں، آئی ایم ایف کہتا ہے پہلے ان سے آپ لکھوا کے لائیں. تو اس میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ اس لیے کہ پاکستان کی حکومت کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، نہ آئی ایم ایف کے پاس نہ ہی ہمارے ان دوست ممالک کے پاس. دوستوں کو یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں پروگرام دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں لکھ کر دکھائیں، ہمیں پروگرام اپروو بورڈ سے کروا کے دکھائیں. اور جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں لکھ کر لائیں ان ممالک سے. تو ایک حکومت کی جب مکمل مورل بینکرپسی ہو جاتی ہے، ان کی بات پر کسی کو یقین نہیں آتا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے آئین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں ڈیموکریٹک ایشوز کے اوپر، الیکشن کی ایشوز کے اوپر، اور جس طریقے سے یہ اپوزیشن سے ڈیل کر رہے ہیں تو ان کو میرے خیال میں تو پاکستان کی حکومت سے بالکل ان کے اوپر اعتبار ان کا ختم ہو چکا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ہمیں چین سے رول اوور چاہیے، ادھر چین ہم سے جو آئی پی پیز کے $1.25 بلین مانگ رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی ساتھ کی $100 پیٹرول کم کر کے کوئی ٹارگیٹ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں. از اٹ فیزیبل؟ ہو تو بہت اچھی بات ہے، عوام کو فائدہ پہنچے. ان دو باتوں پہ ذرا کائنڈلی روشنی ڈالیے گا. پہلے میں پیٹرول کی سبسڈی پہ بات کروں. دیکھیے پیٹرول پمپ کے اوپر جب پیٹرول ملتا ہے پمپ کو وہ ایک خاص قیمت پر ملتا ہے. اب وہ پیٹرول پمپ خود کس کے لیے قیمت کم کرے گا اور کس کے لیے زیادہ کرے گا؟ اس کے پاس یہ گنجائش کہاں ہوگی کہ موٹر سائیکل والے اور چھوٹی گاڑیوں والے کے لیے $50 سستا پیٹرول دیں. یا تو ان کو سستا پیٹرول ملا ہوا ہو پہلے سے تو وہ ان کو دیں گے، اور پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ سستا پیٹرول وہ ان کو بیچتے ہیں یا کہ بڑی گاڑیوں والوں کو بیچتے ہیں زیادہ قیمت پر. یہ ایک ایسا ان کا پروپوزل ہے کہ مجھے تو اس میں کوئی پریکٹیکل فیزیبلٹی نظر نہیں آتی. خیر انتظار کرتے ہیں 6 ہفتے کیا یہ پروگرام لے کر آتے ہیں. یہ ایک اور وعدہ ہے جو میرے خیال میں پورا نہیں ہو سکے گا، یہ پریکٹیکل بالکل نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب رہنمائی فرمائے. کیا
ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی تیاری کوئی ہے نہیں، ان فیوچر پلان ہے کوئی نہیں، یہ ڈنگ ڈپاؤ پالیسی کہ آج چل جاتے ہیں کل دیکھی جائے گی، اس طرف جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے بادی النظر میں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل جی. ہمارے جو منسٹر پیٹرولیم ہیں وہ کئی بار میرے ساتھ بیٹھ کر بھی وہ کیپٹل ٹاک میں اور کئی دفعہ انہیں بیانات آئے ہیں کہ ہمیں روس سے سستا تیل ملنے والا ہے. وہ آج تک نہیں آیا. وہی سستا تیل ہی غریبوں کو دے دیں سستا، اس کے جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہوں گے. ہمیں تو کہیں پر بھی ان کے جو اعلانات ہیں اس پر عمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اکنامک پلان ہے. دیکھیے میں آپ کو، اور میں نے اس پر ایک ابھی مضمون بھی لکھا تھا ڈان میں 10 مارچ کو، کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ان شرائط پر اگر پروگرام ہو بھی جائے جس پر اس حکومت نے ایگری کر لیا، اس کے ساتھ ان کے معاہدہ کر لیا ہے، یہ پاکستان کی معیشت کو اور ڈبائے گا. دیکھیے جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں وہ اس ملک کی پالیسیوں کے مطابق وہ شرائط بنتی ہیں. اگر ان کی پالیسیاں غلط ہوں گی تو وہ جو اتنی سخت شرائط رکھتے ہیں وہ ہمیں ہماری معیشت کو اور ڈبوتی ہیں. اگر یہ لوگ اپنی پالیسیاں پہلے سے ہی کچھ حد تک صحیح سمت کر لیتے تو آئی ایم ایف کی شرائط ایسی نہ ہوتی. میرا پورا یقین ہے کہ جون 30 تاریخ تک اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہو بھی جائے، ان کو پیسے مل بھی جائیں، اس کے فوراً اگلے دن ہمیں ایک نئے پروگرام، ایک نئی بھیک مانگنے کی اس میں سائیکل میں جانا پڑے گا. پاکستان کی معیشت کا یہ کوئی حل نہیں ہے آئی ایم ایف کا پروگرام. یہ صرف ان 4 مہینوں تک پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا سکے گا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ تو حالات اگلے سال کے اس سے بدتر ہوں گے. آپ کو میں ایک مثال دے دوں. آج اخبار میں آیا کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اور بھی کم ہو گیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کو کہتے ہیں جو پاکستان کی بین الاقوامی ڈالر کی خریدنے اور کمانے کی اور خرچ کرنے کے جو بیلنس ہوتا ہے وہ ہے. اس میں بہتری آئی ہے. وہ بہتری آئی ہے باوجود اس کے کہ آپ کے جو ایکسپورٹس ہیں اور جو آپ کی ریمیٹنسز ہیں وہ 19% ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں، 9% آپ کی ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں. تو آپ کے اگر ڈالر کی کمانے کی جو کمائے ہوئے ڈالر اتنے زیادہ کم ہو گئے ہیں، اس کے باوجود اگر بہتری آئی ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے امپورٹس مکمل بند کر دی ہیں. ایل سیز کسی چیز کی نہیں کھل رہی، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کارخانے بند ہو رہے ہیں، اسی لیے آپ کے ایکسپورٹس بھی کم ہو رہے ہیں. اس وقت جو سٹاکس میں جو تھوڑی بہت اشیاء پڑی ہے وہ مارکیٹ میں ہیں. اس وقت معیشت بند ہونے کو جا رہی ہے. یہ لوگ ان کے پاس یہ کمانے کی کوئی صلاحیت رہی نہیں، نہ معیشت میں اور نہ ہی کسی چیز کو چلنے دے رہے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی پیدا کر دی ہے، اس میں تو نہ کوئی انویسٹ کر رہا ہے، نہ کوئی امپورٹ کر رہا ہے، نہ کوئی ایکسپورٹ کا آرڈر لے سکتا ہے کہ پتہ نہیں وہ اس کو پورا کر سکے گا کہ نہیں. یہاں پر تو صرف سود کی مد میں یہ لوگ بینکوں کو بے تحاشا پیسہ دے رہے ہیں. اس سال انہوں نے ابھی سود کی جو شرح ہے وہ 20% تک پہنچا دی ہے. دیکھیے اس سال صرف سود کی مد میں بجٹ سے 5,000 ارب روپے جو ہے وہ بینکوں کو جائے گا. آپ کے جتنے بھی ٹیکسز ہیں اس کا 65% پیسہ تو صرف کمرشل بینکس کو جائے گا. تو آپ تک کیا پہنچے گا؟ معیشت تک کہاں پہنچے گا؟ تو یہ سراسر ان کی جو پالیسی ہے ہر سمت میں وہ غلط ہیں اور یہ معیشت کو بند کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سنا ہے ایک سعودی بینک ہماری ایل سی کھول رہا ہے پیٹرول کے لیے، کہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح امپینڈنگ کرائسس تو نہیں ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر چیز چونکہ ہم امپورٹ بیس تھی ہماری ساری پروڈکشن تو وہ بھی بند پڑی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا کرائسس تو نہیں ہوگا جس طرح ہم کچھ دوسرے ملکوں میں دیکھ چکے ہیں؟ دیکھیے یہی سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ اسی بات کا ہے کہ اگر ہمارے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں چلتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہمارے جو کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ بینکس ہیں، ورلڈ بینک،
ایشین بینک، ان سے پیسہ نہیں آتا تو پاکستان کی جو فورن ایکسچینج کی جو ریزروز ہیں اس کے اوپر اتنا پریشر پڑے گا کہ بیرونی ممالک آپ کے ایل سیز جب آپ کھولیں تو ان کو وہ آنر نہیں کریں گے، وہ سمجھیں گے کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے۔ پہلے تو ہم ایل سی کھول نہیں رہے، صرف وہ چند چیزوں کے ایل سیز کھولتے ہیں، لیکن اگر بیرونی بینکوں کو، بیرونی ممالک کو یہ شک پڑے کہ پاکستان اپنی جو وعدہ شدہ ڈالر ہے وہ نہیں دے سکیں گے تو وہ وہاں سے وہ خام تیل ہوا یا کوئی اور چیز نہیں بھیجتے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے فائنینشیل پیمنٹس کا اور فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اس لائن پہ جائے اور آپ کو خام تیل کی بھی جو سپلائی ہے اس میں کمی آ جائے تو یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کی اپنی پروڈکشن جو ہے خام تیل کی وہ اتنی نہیں ہے کہ اس وقت کی جو ہمارے پیٹرول اور ڈیزل کی جو کنزمپشن ہے اس کو پورا کر سکے، اور ہمارے آرمڈ فورسز کی اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات میں جنگ چھڑ جائے، کسی اور بات پر ہمارے جو دشمن وہ ہے، ملک کے دشمن ہے، انہوں نے کوئی ایسے کام کر دیا تو آپ کے پاس ہر قسم کے شارٹیجز ہوں گے۔ اور پاکستان کے جو جغرافیہ ہے وہ ایسا ہے کہ ہمارے جو پورٹس ہیں، جو ہمارے سمندر سے آنے والا سامان ہے وہ سارا جنوب میں پہنچتا ہے، اور شمال میں پہنچانے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا